رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہمیں نصیب ہوا، الحمدللہ ہم نے اس کی تراویح پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ اس آخری جمعے کی عوام میں بہت بڑی مقبولیت اور اہمیت پائی جاتی ہے۔ لوگ اسے الوداعی جمعہ بھی کہتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر اس الوداعی جمعے کا کوئی تصور نہیں۔ جو فضیلت رمضان کے باقی جمعوں کی ہے وہ اس آخری جمعے کی بھی وہی فضیلت ہے۔ اس کی کوئی الگ سے فضیلت نہیں، اس کی کوئی الگ سے مبارکباد نہیں کہ الوداعی جمعہ ہے اور آخری جمعہ ہے۔ رمضان المبارک کا یہ بابرکت آخری عشرہ ہمیں مل چکا ہے۔ آئیے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھتے ہیں کہ نبی رحمت آمنہ کے لال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں اس آخری عشرے کو کس قدر گزارا کرتے تھے۔ ام عائشہ فرماتی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان ما لا یجتہد فی غیرہ۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، دنیا والو اگر امام الانبیاء سید الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رمضان کے آخری جمعے اور آخری عشرے کو دیکھنا چاہتے ہو تو نبی رحمت کا یہ عالم تھا آخری عشرے میں عبادت کا۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر من رمضان۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس آخری عشرے میں اتنی محنت کیا کرتے تھے، اتنی محنت کیا کرتے تھے۔ محنت سے مراد دنیا کی محنت نہیں، کاروبار کی محنت نہیں، یہاں محنت سے مراد میرے بھائیو وہ اللہ کی عبادت ہے۔ راتوں کو جاگتے تھے عبادت میں۔ اور آگے فرمایا ما لا یجتہد فی غیرہ، سال کے 11 مہینے آمنہ کے لال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باقی اس طرح عبادت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو میرے بھائیو ہم بھی اس نبی کے ماننے والے، ہم بھی اس کا دعویٰ کرنے والے۔ ہمارا وہ آخری عشرہ، ہماری وہ آخری راتیں کہاں گزرتی ہیں؟ عید کی تیاریوں میں گزرتی ہیں، شاپنگ مالوں میں گزرتی ہیں، بازاروں میں گزرتی ہیں۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے۔ اور نبی رحمت آمنہ کے لال جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں کس قدر اپنے رب کو راضی کیا کرتے تھے اور عبادتیں کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک اور حدیث بھی مجھے یاد آ رہی ہے، وہ بھی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ہے۔ آپ فرماتی ہیں جب رمضان کا یہ آخری عشرہ آتا تھا شد میزرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس لیتے تھے۔ اب علماء نے اس کے دو مطلب لکھے ہیں۔ کمر کس لینے کا مطلب یہ ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس آخری عشرے میں آپ اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ اور آگے فرماتی ہیں وَأَحْيَا لَيْلَهُ، اور رات بھر آپ جاگتے تھے، عبادت کیا کرتے تھے۔ صرف یہی نہیں، وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ میں خود جاگنے کے لیے تیار نہیں تو اپنے گھر والوں کو کیا جگاؤں گا۔ اور میرے بھائیوں نبی رحمت آمنہ کے لال کہ یہ عبادت کا عالم تھا، خود جاگتے گھر والوں کو جگاتے۔ تو میرے بھائیوں وہ آخری عشرہ ہمیں مل چکا ہے۔ رمضان تو جا رہا ہے اور جاتے جاتے وہ رمضان ہمیں یہ کہہ رہا ہے میں تو جا رہا ہوں لیکن حرام سے بچنے کا حکم پھر بھی باقی ہے، حرام سے بچنا ہے۔ رمضان تو جا رہا ہے، جاتے جاتے ہوئے رمضان ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں جس طرح تم نے اس ایک مہینے میں رمضان میں تم نے اللہ کے گھروں کو آباد رکھنا ہے، تو اس مہینے کے جاننے کے بعد بھی تمہیں ان اللہ کو گھروں کو اسی طرح آباد رکھنا ہے۔ رمضان جا رہا ہے لعلکم تتقون کا مقصد باقی ہے۔ جو رمضان ہمیں اس تقوی کا سرٹیفکیٹ دے کے جا رہا ہے اسے سنبھال کے رکھنا ہے۔ سال کے 11 مہینے اس پر عمل کرنا ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسی مہینے میں بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، راتوں کو جاگتے ہیں۔ غالباً وہ اس تصور سے عبادت کرتے ہیں کہ سال کے 11 مہینے ہمیں عبادت کرنی ہی نہیں، پھر مسجد کو دیکھنا ہی نہیں۔ تو جب ایسے لوگوں کا ذکر سلف صالحین کے سامنے کیا گیا تو انہوں نے بڑا تعجب کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک ہی جملہ کہا، لا يعرفون اللہ بئس القوم لا يعرفون اللہ الا فی رمضان۔ افسوس ہے اس قوم پر، افسوس ہے ان لوگوں پر، کتنے برے ہیں وہ لوگ جنہوں نے رب کو صرف رمضان میں پہچانا ہے۔ میرے بھائیوں جو رب رمضان کا ہے وہ رب شعبان کا ہے، جو رب رمضان کا ہے وہ رب شوال کا بھی ہے، سال کے 11 مہینوں کا ہے۔ تو میرے بھائیوں یہ آخری عشرہ ہمیں مل چکا ہے۔ رمضان ہم سے روٹ کے جا رہا ہے، ہم نے اس مہینے کا کما حقوق قدر ادا نہیں کیا۔ اور اس آخری عشرے میں مسلمان ہم سب ایک اور عبادت عید سے پہلے ادا کرتے ہیں، اسے ہم صدقہ فطر کہتے ہیں۔ تو صدقہ فطر کب دینا ہے، کس کو دینا ہے، کہاں دینا ہے، کس وقت دینا ہے، یہ تو ہم آپ کو تفصیلاً کل کے درس میں بتائیں گے۔ لیکن مختصراً
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری اور مسلم میں، فرماتے فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر صاعا من تمر او صاعا من شعیر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سا کھجور اور ایک سا جو کو صدقہ فطر میں فرض قرار دیا۔ اب کس پر دیا ہے؟ علی العبد والحر والصغیر والکبیر والذکر والانثی من المسلمین۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد پر، غلام پر، چھوٹے پر، بڑے پر، مرد پر، عورت پر، ہر مسلمان پر صدقہ فطر کو فرض قرار دیا۔ اب اس حدیث سے ایک تو یہ معلوم ہوا کہ صدقۃ الفطر جو ہے یہ فرض ہے، چھوٹے بڑے مرد عورت ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امارا ان تؤدى قبل خروج الناس الى الصلاة، عید کی نماز سے نکلنے سے پہلے اس اہم عبادت کو سر انجام دینا چاہیے۔ صدقہ الفطر دینے کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ ہماری جو کوتاہیاں ہوئی ہیں اس رمضان میں یہ ان کا ازالہ ہے، اور دوسرا اس کا مقصد یہ ہے کہ اس دن کوئی بھوکا نہ رہے غریب مسلمان۔ تو میرے بھائیوں، اب بہت سے لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں دینا ہی نہیں۔ میری کل ایک بندے سے ملاقات ہوئی، بڑے محلدار تھے، تو اس کے ایک ہاتھ میں آئی فون موبائل تھا، دوسرے ہاتھ میں آئی فون موبائل تھا، 3 لاکھ والا۔ میں نے کہا آپ نے صدقہ فطر دیا ہے؟ کہنے لگا مولوی صاحب اگر مجھے اللہ نے تیسرا ہاتھ دیا ہوتا تو میرے تیسرے ہاتھ میں بھی 3 لاکھ والا آئی فون موبائل تھا۔ اللہ آپ کو اور دے، اچھی بات ہے۔ تو میں نے ان سے کہا کہ آپ صدقہ فطر دیتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا مولوی صاحب ہمارے دادا دیتے ہیں، ہمیں کیا دینا۔ میں نے کہا پھر آپ کے روزے، آپ کی تراویح، آپ کی نمازیں، عبادت، سب کچھ تہجد جو بھی ہے وہ تو آپ کا دادا ہی کرتا ہوگا۔ تو وہ کہتے ہیں مولوی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں، کیا مذاق اڑا رہے ہیں۔ میں نے کہا بھائی آپ نے دینا ہے، جب آپ بیک وقت 6 لاکھ 7 لاکھ لے کر گھوم رہے ہیں دنیا میں، تو صدقہ فطر دادا کو دینے کا کیا حق ہے؟ تو پھر میں نے اسے سمجھایا، بٹھایا اور سنایا، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا، تو وہ مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے کہا مولوی صاحب اب سب سے پہلے یہ کام کرتا ہوں، جا کر کے صدقہ فطر دیتا ہوں، کب تک ہمارا دادا ہمارا بوجھ اٹھاتا رہے گا۔ تو میرے بھائیوں، آج کے آخری درس میں جاتے جاتے ہوئے آپ سے یہ اپیل ہے، اپنا تعلق علماء سے جوڑیں، اہل علم سے جوڑیں، قرآن والوں سے جوڑیں۔ آج تو خیر سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ واٹس ایپ کے ذریعے، کسی بھی چیز کے ذریعے، کسی بھی عالم دین سے، کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں کوئی بھی مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور اس آخری عشرے کو ہمارے لیے سعادتوں اور برکتوں والا بنائے۔